बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आई एम योर जी के टीचर मिस सदफ और आज है हमारा यूनिट 2 का लेसन नंबर 1, जिसमें आज हम क्या सीखेंगे बच्चों? आज हम सीखेंगे अबाउट माय फैमिली। जी हाँ, अपनी फैमिली के बारे में हम सीखेंगे। तो हमारी फैमिली में क्या क्या है, कौन कौन है, कौन कौन क्या करता है, आज हम सारा दिन और इस टाइम पे ख़ास तौर पे बात करेंगे अपने घर में मौजूद उन अफराद की जो हमारी फैमिली हैं। उर्दू में इसको कहते हैं मेरा ख़ानदान। जी हाँ, ख़ानदान वो ही जिनके साथ आप मिलजुल के घर में रहते हैं, जिसमें आपके कुछ बुज़ुर्ग हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके कुछ ब्लड रिलेशंस हैं, जैसे खाला, मामू, चाचू, ताया, और ये तमाम प्यारे रिश्ते जो है हमारे आसपास हमारे ख़ानदान में जो है प्यार मोहब्बत भी बढ़ाते हैं और रिश्तों को खूबसूरती भी देते हैं। तो डियर टीचर्स, today's lesson is about developing the listening speaking skills related to my family members, and they should also be able to understand and feel emotions related to those family members. फैमिली के तमाम अफराद एक दूसरे के लिए लाजिम और मलजूम हैं और एक दूसरे के लिए बहुत अहमियत रखते हैं, क्योंकि हम हर खुशी गम में एक दूसरे का साथ देते हैं। तो बच्चे चूँकि बहुत छोटे हैं, दे नो व्हाट इज़ लव, they know what is angry mood, they know if they do something wrong, उनको खुद फील हो जाता है कि अब हमें मामा बाबा से या बड़ों से डांट पड़ेगी। तो this is the right time to teach them that these emotions are indicators कि फैमिली में जितने भी आपके लोग हैं उनके साथ हमने किस तरह से जो है वो अपना बर्ताव रखना है, और how are we going to behave with them at home in different and certain situations, और घर में कौन किसके लिए क्या काम करता है, इस पे भी हम बातचीत करेंगे। Because the skills suggested in the book are listening and speaking, and the expected learning outcomes from the key learning area of world around us. जी हाँ, world around us का हमारा एरिया है जिसके बारे में हम किन की बात करने लगे हैं आज? Talk about their family members and each one's role and importance to the well-being of the family. So teachers, the ELO says talk. Talk means they should learn to listen first and then speak. So grab your children together in a circle time. This is a picture of a circle time. प्यारे बच्चों, आप टीचर के साथ बैठ जाएं। टीचर अगर आप चाहें तो आप ज़मीन पे इनके साथ बैठ सकती हैं, या आप एक चेयर रख के उसके ऊपर एलिवेट कर सकती हैं। लेकिन देखिए, इस टीचर ने अपनी क्लासरूम में बहुत सादे मटेरियल के साथ कितना कलरफुल एनवायरनमेंट क्रिएट किया हुआ है, और उसने अपने तमाम बच्चों की अटेंशन अपनी तरफ रखी हुई है। So this is somewhat similar to our classroom also. यहाँ पे हमारी क्लासरूम में भी इस तस्वीर में तकरीबन 20 बच्चे बैठे हुए हैं, और 20 बच्चों की अटेंशन अपने पास रखना, अपना मैसेज उन तक पहुँचाना, उनसे उस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करवाना, ये है असल आपका चैलेंज। क्योंकि बच्चों को लिसनिंग स्पीकिंग जब आपने किसी भी कॉन्टेक्स्ट में डेवलप करनी है तो उनकी अटेंशन आपने लेनी है। सो दीज आर यंग स्टूडेंट्स। आपकी क्लासरूम का अरेंजमेंट सर्कल टाइम का ऐसा होना चाहिए, क्लासरूम में कॉर्नर हो जहाँ पे बच्चे सर्कल में बैठे। सो ये डिस्कशन डियर टीचर्स इज गोइंग टू हैपन इन दी सर्कल टाइम। सो लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज लेसन। द टीचर्स नोट सेज the teacher will engage students in a circle sitting and discuss about what is family and who are family members. Guide students on the task given as homework in the homework corner. The purpose of this activity is to encourage students to speak and share about their family members and understand why families are important for all of us. So ये brief description नीचे टीचर्स नोट में भी है। अब आपने अपने इस लेसन को मजीद बेहतर करना है और तमाम बच्चों की इंगेजमेंट को इंश्योर करना है। I will give you a few suggested ideas, और बच्चे मेरे साथ कुछ देर के लिए एंगेज होंगे, लेकिन you have to continue with the activity. तो प्यारे बच्चों, आइए जरा स्क्रीन पे देखते हैं कि आपको क्या नजर आ रहा है। This is a chart of a family. ठीक है जी, this is a chart of a family, और फैमिली में इस चार्ट में कौन कौन है? ग्रैंडफादर यानी दादा अबू, ग्रैंड मदर यानी दादी अम्मी, फादर यानी अब्बू, मदर यानी अम्मी, अंकल यानी चाचू, आंटी यानी फुफ्फो, ब्रदर यानी भाई, सिस्टर यानी बहन, कजन्स भी हैं आपकी फैमिली में जो कि आपके अंकल और आंटी के बच्चे हैं। दैट वट एवर द फैमिली इज सराउंडिंग यू, ये तमाम आपकी फैमिली है, ये तमाम आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, और हर फैमिली मेम्बर का अपनी फैमिली में एक रोल होता है, एक कैरेक्टर होता है जो उसने प्ले करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप मामा की बात कर लें। आपकी मामा दिन में क्या क्या करती हैं, कि आपने कभी गौर से देखा?
وہ آپ کے لیے کھانا پکاتی ہیں, گھر کی صفائی ستھرائی کا کام کرتی ہیں. اگر آپ کی ماما کہیں جاب کرتی ہیں, کوئی ڈاکٹر ہیں یا ٹیچر ہیں, تو وہ صبح صبح آپ کے ساتھ گھر سے نکلتی ہیں, اپنی ڈیوٹی کرتی ہیں اور پھر شام کو واپس آتی ہیں, لیکن پوری کوشش کرتی ہیں کہ آپ کو گرم گرم کھانا بھی ملے, صاف ستھرا بیڈ بھی ملے, آپ کا یونیفارم بھی استری ہو, آپ کے شوز بھی پالش ہو, اینڈ سو آن. کین یو تھنک اباؤٹ اٹ کہ آپ کی ماما دن میں کتنا کام کرتی ہیں؟ اور آپ کے بابا, وہ بھی آپ کے ساتھ آپ کی ماما کی اور آپ کی ٹیک کیئر میں ہیلپ کرتے ہیں. وہ بھی جب باہر جاتے ہیں کام کے لیے اور پھر شام کو جب گھر آتے ہیں تو ہی آلسو ہیلپس یور مدر. اور آپ سب بچے اپنے ماں بابا کا خیال کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ کے گھر میں ہوں گے دادا ابو یا دادی امی یا پھپھو یا چاچو یا خالہ, جو بھی رشتہ ہے. تمام رشتے اپنی جگہ پہ اہم ہیں, ہمیں سب کا احساس اور خیال کرنا چاہیے. تو ٹیچرز اس ڈسکشن کو فردر آپ لے کے چل سکتی ہیں, جس میں کچھ سوال میں نے سجیشن کے طور پہ آپ کو دیے ہیں. آپ بچوں سے ان پہ ڈسکشن کروائیے, یہ ان کا سرکل ٹائم ہے, ان کا انگیجمنٹ ٹائم ہے. اینڈ اف یو ہیو فلیش کارڈس ٹو شو دیم, آپ ان کو ضرور دکھائیے. لیکن اس ہیلدی ڈسکشن کو جو ہے آج کے لیسن کا اور اس انفیکٹ پورے ویک کا تھیم رکھیے, تاکہ بچے روزانہ کچھ نہ کچھ جب وہ گھر میں آبزرو کریں, کیونکہ آج آپ ان کی سوچ کو ٹرکل کریں گی, یہ گھر جائیں گے غور سے ماما کو آبزرو کریں گے, بابا کو آبزرو کریں گے, بھائی بہن کو آبزرو کریں گے, اینڈ دین دے ول کم بیک the next day and tell you something new. So this is the main purpose of this topic, that they should observe their family members and then start developing the emotions, the empathy towards them. اگر کچھ بچے میری کلاس میں شاؤٹ کرتے ہیں, چیخیں مار کے روتے ہیں, گھر پہ ضد کرتے ہیں, تو ان کو ایسا نہیں کرنا. میں نیکسٹ لیسن میں آپ سے پوچھوں گی کہ کیا آپ نے گھر میں کوئی بدتمیزی تو نہیں کی, ماما بابا کو تنگ تو نہیں کیا, کسی چیز پہ ضد تو نہیں لگائی, کیونکہ ہم تو سب اچھے بچے ہیں اور ہمیں آئندہ ایسا نہیں کرنا. So teachers, please pause the video, continue the discussion, and then we will be back. Gee teachers, after this discussion, now what we are going to do? We are going to do some drawing. Drawing of what? آپ نے بچوں کو دینا ہے ایک پیس آف پیپر جس میں they are going to draw themselves. Now this picture on the screen is for you to understand کہ اس ایج اور سٹیج پہ draw کا مطلب کوئی piece of art نہیں ہوتا. You just give them something to express themselves on a paper. If they know how to draw basic shapes and lines, جس کی ہم ان کو پریکٹس وقتاً فوقتاً کرواتے رہتے ہیں, تو بچے ایک چھوٹا سا اپنا سیلف امیج بنا سکتے ہیں. I would like you to focus in this picture closely. اس بچے کو ٹیچر نے ٹاسک دیا کہ شیشے میں اپنے آپ کو پہلے غور سے دیکھو, پھر ڈرا کرو کہ آپ کیسے نظر آتے ہو. تو اس نے اپنی آئیز آبزرو کی, آئی کے اندر آئی بالز آبزرو کیے, اس نے اپنے بال آبزرو کیے, مے بی اٹس اے بوائے, ہم گیس کر سکتے ہیں. یہ اس کے آرمز ہیں اینڈ فیٹ ہیں, لیگز ہیں, دیر نو ہینڈز اینڈ نو فیٹ, اینڈ یو کین آلسو سی ٹائنی ایئرس. And it's a frowning face, maybe یہ بچہ غصے میں تھا. Now what do we observe here is that maybe اس بچے کو غصے میں ٹیچر نے کہا کہ چلو اپنا غصہ ڈرا کر کے دکھاؤ, یا آج آپ کیسے ایموشنز فیل کرے ہو وہ ڈرا کر کے دکھاؤ, تو بچوں نے ڈرا کیا. سائنٹسٹ اینڈ سائیکولوجسٹ ان تصاویر سے دیکھ کے بچوں کے بارے میں بہت ساری چیزیں آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. اگر آپ غور سے دیکھیں تو ایک 2 سال 2-2.5 سال کا بچہ اس قسم کے امیجز ڈرا کر سکتا ہے. لیکن غور طلب چیز یہ ہے کہ اس امیج میں اگر میں آپ کو اس کو اریز کر کے دکھاؤں, there are no hands and there are no feet and there is no middle body. تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی آپ ان کے لیے یا وہ اپنے آپ کے لیے صرف ایک چہرہ اور 2 بازو اور ٹانگیں ہیں, اور آہستہ آہستہ یہ ڈیولپ ہوگا. So now when the same child was given another piece of paper to draw their family, so they draw these little images. اس میں آپ دیکھ لیں کوئی بھی ڈیفائن پکچر نہیں ہے, سب رینڈم کیریکٹرز ہیں. اینڈ دا چائلڈ واز آسکڈ ٹو ایکسپریس. تو بچے جب اس قسم کی چھوٹی چھوٹی ڈرائنگس کرتے ہیں, اس کے بعد جب آپ ان کو موقع دیتے ہیں کہ اوکے ابراہیم وٹ ڈیڈ یو ڈرا, ہو از دس, تو وہ اپنی بات چیت وہاں سے شروع کرتے ہیں, اور یہی اپرچونٹی آپ نے ان کو پرووائڈ کرنی ہے. اس کے لیے ایک کرافٹ ایکٹیویٹی ٹیچرز آپ بچوں سے ایک کلاس روم میں اس طرح کا ایک فیملی ٹری بنا کے, ایک سپوزڈلی سا بھی بنا کے, اخبار میں سے کٹنگ لے کے بنا کے لگا سکتے ہیں. سو دیٹ وین ایور یو پوائنٹ ایٹ دیم دے ٹیل یو دس از مائی گرینڈ ماں, دس از مائی گرینڈ پا, دس از مائی مدر, دس از مائی فادر, اینڈ دے کین اسٹارٹ ٹاکنگ اباؤٹ اٹ, بیکاز دس ہول ویک از اباؤٹ مائی فیملی. سو گیو دیم a lot of time to speak and reflect on it.
تو اس کے ساتھ ساتھ ہوم ورک کیا ہے جی پیارے بچوں آپ کے لیے؟ ابھی ٹیچرز نے آپ کے ساتھ جتنی بات چیت کی، تو ابھی آپ گھر جائیں گے اور اپنی کتاب میں اپنے فادر، مدر، سسٹر، بردر کی پکچر ڈرا کریں گے. سو اف یو کین جسٹ ڈرا لائک دس، اٹ ول بی ونڈرفل. تو ٹیچرز اس ڈرائنگ کو ایکسیپٹ کیجئے، بٹ لیٹ دیم ٹاک اباؤٹ اٹ. مے بی کوئی ایسا بچوں کے جو ذہن میں کوئی الجھن ہو، کوئی پیرنٹ سے ریلیٹڈ کوئی پریشانی ہو، تو بچے ان کو باتوں باتوں میں ان کا اظہار کر دیں، اور آپ نے فوکس رکھنا ہے کہ بچے کیا کہہ رہے ہیں. اور اگر کوئی چیز ان کو ڈسٹرب کری ہے لائف میں، اپنے گھر میں، اپنے کسی ریلیشن شپ کے ساتھ، تو وہ آپ نے ضرور پیرنٹس تک کمیونیکیٹ کرنا ہے، بیکاز دیز لٹل پکچرز، دیز لٹل امیجز آر آلسو اے سائن کہ بچے کے ذہن میں کیا چل رہا ہے. سو اپنا بہت خیال رکھیے گا، ان میسیجز کو لے کے فوکس رہیے، اور نیکسٹ پورے ویک میں مائی فیملی پہ خوب ساری ڈسکشن کریں. ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.